أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. جہاں روزہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں روزہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قبا حسین چہرے؟ محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحب قبا حسین چہرے؟ بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ بشر کی سرے عرش مہمان نوازی، یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا
جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے، جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، اسے اور کیا نام دے گا زمانہ، وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت، قیامت کا ایک دن معین ہے لیکن ہمارے لیے ہر نفس ہے قیامت، مدینے سے ہم جانے ساروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، مدینے سے ہم جانے ساروں کی دوری، قیامت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ تم اقبال یہ نعت کرتے رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو، تم اقبال یہ نعت کہتے رہے ہو، مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کر رہے ہو، کہاں تم کہاں مدح ممدوح یزداں، یہ جرأت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں تم کہاں مدح ممدوح یزداں، یہ جرأت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی
أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کی اس محفل میں وجود باری تعالی کے بارے میں چند باتیں آپ کو گوش گزار کرنی ہیں. ایک صاحب سوال پوچھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ نوجوانوں کا ذہن خراب کیا جاتا ہے. یونیورسٹی کالجوں میں ان کو سائنسی ایسی چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کہ جس سے وہ دین کے معاملے میں شک میں آ جاتے ہیں. شک یہ انسان کے ایمان کو ظاہر کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے جب فرمایا ذالک الکتاب تو پہلے فرمایا لا ریب فیہ، پھر کہا ھدی للمتقین. تو شک کی جڑیں پہلے کاٹی. اب جس نوجوان کے دل میں ہی شک ہو کہ جی پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں، کیا عبادت کرے گا، کیا اللہ تعالیٰ کی معرفت پائے گا. اور آج کے زمانے کے دہریے چونکہ لکھے پڑھے ہونے کے باوجود دہریے ہیں، اس لیے بہت فساد پھیلتا ہے ان کی وجہ سے. انہوں نے ایسے ایسے سوال تیار کیے ہوتے ہیں کہ عام نوجوانوں کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا. جب وہ سوال پوچھتے ہیں تو یہ بیچارے کنفیوز ہو جاتے ہیں. یہ ہے ایمان کا معاملہ. جتنا پختہ ہوگا اتنا اچھا ہے. ذرا سا شک بھی ایمان کے اندر فساد مچا دیتا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو شرک سے پہلے شک سے بچنے کی دعا مانگی. اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک والشقاق والنفاق وسوء الاخلاق. تو یہ شک کیسی بری چیز ہے اور بڑے آرام سے لوگ شک میں آ جاتے ہیں. پہلے زمانے میں جب لوگ دہریت کے سوال پوچھتے تھے تو ان کے جواب اس دور کے زمانے کے مطابق تھے. آج کیونکہ سائنسی تحقیقات سامنے آ چکی ہیں اس لیے وہ سائنس کو بنیاد بناتے ہیں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے. تو آپ ایک نقطہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب بھی کوئی بندہ آپ سے اللہ رب العزت کے وجود کے بارے میں بات کرے، سب سے پہلی بات آپ اس سے یہ پوچھیں کہ یہ کائنات کیسے بنی. یہ کوشچن آپ کریں. ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ کوشچن آپ اس سے پوچھیں کہ یہ کائنات کیسے بنی. جیسے ہی آپ یہ سوال پوچھیں گے تو فوراً آپ کو جواب ملے گا کہ مادہ تھا، اچانک ایک دھماکہ ہوا جس کو یہ سائنس کی زبان میں بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں. اچانک دھماکہ ہوا اور پھر آہستہ آہستہ یہ سب کائنات وجود میں آ گئی. جب وہ یہ بات کرے تو آپ اس کو شروع سے پکڑیں کہ یہ کیوں مفروضہ پیش کر رہے ہو کہ مادہ تھا، یہ کیوں مانتے ہو. اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا. اگر آپ نے یہ بات مان لی کہ دھماکہ ہوا تو اس کے بعد اس کے پاس سائنسی پروف ایسے ہوں گے کہ وہ آپ کو ہلنے نہیں دے گا.
اس لیے ان کو پہلے قدم پہ پکڑے. جیسے ہی کہنا کہ مادہ تھا تو پوچھیں کیوں فرض کر رہے ہیں کہ مادہ تھا؟ ہم اگر کہہ دیں کہ شروع سے ہی اللہ تعالیٰ تھے اور انہوں نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو ہمارے اوپر اعتراض کہ جی اللہ کو کیوں مانتے ہیں؟ اور خود بات شروع کرتے ہیں تو مادے سے شروع کرتے ہیں. تمہارا مادہ اندھا بھی بہرا بھی، ہمارا خدا سننے والا دیکھنے والا زندگی والا. تو فرق دونوں میں کتنا زیادہ ہے؟ تو پہلا سوال جب بھی ہو یہ پوچھیں کہ کائنات کیسے پیدا ہوئی، وہ شروع اسی سے کرے گا کہ میٹر یعنی مادہ موجود تھا، اور اسی پوائنٹ پہ اس کو پکڑ لیں کہ کیوں یہ کہہ رہے ہو کہ مادہ موجود تھا. یہ ان کا سب سے کمزور پوائنٹ ہے. اگر آپ نے اس پوائنٹ کو نہ پکڑا اور اس نے بگ بینگ تھیوری پیش کر دی، پھر وہ سائنسی وضاحتیں پیش کرتا پھرے گا، پھر آپ پریشان ہو جائیں گے. تو اس لیے پہلے قدم پر اس سے یہ پوچھیں کہ یہ کائنات کیسے بنی، اور اسی نقطے پہ اس کو پکڑ لیں تو اس کے پاس آگے کرنے کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہوگی. یہ لوگ عام طور پر ایک کوشچن کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ اس سے کوشچن کریں، انہوں نے بھی کوشچن بنائے ہوئے ہوتے ہیں. عام طور پر کہتے ہیں کہ جی ہم تو دیکھ کے مانتے ہیں، سائنس پڑھنے والے ہیں، سائنس دیکھ کے پھر مانتی ہے، خیالی باتوں کو نہیں مانتی. تو اگر خدا ہے تو ہمیں دکھا دو کہ کہاں ہے. جب یہ کوشچن کرے کہ دکھا دو کہ خدا کہاں ہے، اس کی شکل کیسی، اس کا رنگ کیسا، ہم تو دیکھ کر مانیں گے، تو آپ اس کے جواب میں اس کو ہمیشہ ایک بات کہیے کہ انسان زندہ ہے یا نہیں. وہ کہے گا زندہ ہے. یہ زندہ روح کی وجہ سے ہے یا نہیں؟ وہ کہے گا ہاں روح کی وجہ سے. تو آپ اس سے یہ کہیں کہ ہمیں روح دکھا دو کہ وہ کہاں ہے. بہت سادہ سا سوال اور بڑا سادہ سا جواب اس کا. اس کو کہو کہ ایک زندہ آدمی لیٹا پڑا ہو، ایک مردہ لیٹا پڑا ہو، تو ظاہر میں تو کوئی فرق نہیں نظر آتا. جو چیز نکل گئی اس کا رنگ بھی نظر نہیں آتا، پکڑ بھی نہیں سکتے. تو وہ روح کو مانتے ہیں اور بن دیکھے مانتے ہیں. تو اگر روح انسان کے جسم کے قیام کا سبب ہے، اللہ رب العزت کی ذات اس ساری کائنات کے قیام کا سبب ہے. وہ بن دیکھے روح کو مانتے ہیں، ہم بن دیکھے خدا کو مانتے ہیں. تو جب یہ کہیں گے نا جی ہم تو دیکھ کے مانتے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہوں گے. لیکن چونکہ سامنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو پکڑنا کہاں پہ ہے، اس لیے پھر ہمارے نوجوان وہ شک میں آ جاتے ہیں. تو جو دیکھنے کی بات کرے آپ اس سے پوچھیں. ہر چیز نظر تو نہیں نہ آتی، کچھ چیزیں محسوس بھی تو ہوتی ہیں. اچھا ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے درد ہے. کبھی کسی کو درد نظر آئی؟ چھوٹی بڑی لمبی چوڑی، کسی نے درد دیکھی ہو جاتی ہوئی یا آتی ہوئی؟ مانتے سب ہیں. تو درد کو کیوں مانتے ہیں؟ کہ جسم گواہی دے رہا ہوتا ہے. ہم بھی اسی طرح خدا کو مانتے ہیں، ہمارا دل گواہی دے رہا ہوتا ہے. درد نظر نہیں آتی مگر موجود ہوتی ہے. اسی طرح پروردگار عالم بھی نظر نہیں آتے مگر موجود ہے. ایک سوال جس کا جواب کبھی بھی نہیں دے سکتے، وہ یہ ان سے پوچھیں کہ جو بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، جانور کا، پرندوں کا، انڈوں سے پیدا ہوتا ہے، اس کو انڈے میں اور ماں کے پیٹ میں فطری ہدایت کون دیتا ہے؟ فطری ہدایت کا کیا مطلب؟ کہ ہر چیز کو زندگی گزارنے کا اللہ نے طریقہ بتا دیا.
مثال سن لیجئے، 2 انڈے ہیں، ایک بطخ کا اور ایک مرغی کا. دونوں انڈوں کو آپ بطخ کے نیچے رکھ دیں تو چند دنوں کے بعد ان میں سے بچے نکل آئیں گے. بطخ کے بچے کو اٹھا کر پانی میں پھینکیں تو وہ تیرنے لگ جائے گا، اور مرغی کے بچے کو اٹھا کر پھینکیں تو وہ ڈوب جائے گا. کیوں؟ مرغی خشکی کا پرندہ ہے اور بطخ پانی کا. جو جہاں زندگی گزارنے والا تھا اس کو اللہ نے فطری ہدایت دے دی. تو یہ فرق کیوں ہے؟ دیکھنے میں تو انڈے ایک جیسے تھے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، وہ پروردگار جس نے ہر چیز کو وجود بخشا اور پھر اسے ہدایت عطا فرمائی. مکڑی کا بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے تھوڑی دیر بعد جالا بننا شروع کر دیتا ہے. اب انسان عقل استعمال کر کے سوچے کہ اس بچے کو ماں کے پیٹ میں جالا بننا کس نے سکھایا؟ تو یہ چیزیں اللہ رب العزت کے وجود کو ثابت کرتی ہیں کہ وہ ایک ایسی ذات ہے کہ جس نے مخلوق کو پیدا کیا اور جس کو جو ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے اسے وہ فطری ہدایت بھی عطا فرما. مچھلی نے کبھی تیرنا سیکھا؟ اس لیے کہ پانی میں اس کی زندگی گزرنی تھی. جو نیا بچہ مچھلی کا پیدا ہوتا ہے وہ تیرنا جانتا ہے، جو بچہ پرندے کا پیدا ہوتا ہے وہ اڑنا جانتا ہے. ہم لوگ تو ڈرائیونگ پہ کئی مہینے گاڑی چلانا سیکھتے ہیں اور وہ بھی کہیں نہ کہیں ڈینٹ ڈال کے پھر سیکھتے ہیں. تو اگر پرندوں کو بھی اسی طرح سیکھنا پڑتا فلائنگ، جیسے ہمارے پائلٹ جہاز اڑانا سیکھتے ہیں، ان بیچاروں کا کیا بنتا؟ پروردگار عالم نے ان کو فطری ہدایت عطا فرما دی. یہ فطری ہدایت اللہ رب العزت نے عطا کی ہے. قرآن مجید سے پوچھیں تو ایک آیت قرآن مجید کی ایسی ہے کہ بات اس نے صاف کر دی. اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، زمین میں بھی نشانیاں ہیں یقین کرنے والے لوگوں کے لیے، اور تمہارے اپنے اندر بھی اگر تم بصیرت رکھتے ہو. تو انسان اگر باہر دیکھے تو بھی اسے اللہ کی نشانیاں ملتی ہیں، اپنے اندر دیکھے تو بھی اسے اللہ کی نشانیاں ملتی ہیں. مثال کے طور پر سورج کا زمین سے جتنا فاصلہ ہے، اگر آدھا فاصلہ ہوتا تو زمین کے اوپر کوئی سبزہ باقی نہ رہ سکتا، اتنی گرمی ہو جاتی. اور اگر دگنا ہوتا جتنا اس وقت ہے تو زمین پہ کوئی فصل پک ہی نہ سکتی، ہر وقت برف جمی ہوتی. وہ کون سی ذات ہے کہ جس نے سورج کا فاصلہ زمین سے ایسا رکھا کہ ہمارے پھل بھی پکتے ہیں، سبزیاں بھی پکتی ہیں. سورج کی دھوپ سے جو حصہ حاصل کرنا ہے نباتات نے وہ آسانی کے ساتھ حاصل کر رہے ہیں. زمین اپنے محور کے گرد گھومتی ہے 1000 میل فی گھنٹہ کے حساب سے. آپ نے دیکھا ہوگا گاڑی جو ہوتی ہے نا، اس کے کئی مرتبہ جو پہیے ہوتے ہیں ان بیلنسنگ ہو جاتی ہے، تو گاڑی میں بیٹھے ہوئے آدمی کو محسوس ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے پہیے کو چیک کروائیں، تو ویل بیلنسنگ کرواتے ہیں. جو گاڑی بھاگی 100 میل کے فاصلے سے، اس میں چند گراموں کے وزن کا فرق آ جائے تو اتنا ہلتی ہے، اور زمین تو بھاگ رہی ہے 1000 میل فی گھنٹہ کے حساب سے. اس کی بیلنسنگ کتنی پرفیکٹ ہوئی ہوگی؟ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ سوچ سکتا ہے کوئی؟
ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ زمین چل بھی رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے. تو کس ذات نے اس زمین کو اتنا پرفیکٹ بیلنس کیا؟ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. دہریے عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ مخلوق خود بخود پیدا ہو گئی. ایک تھیوری ہے جس کا نام ہے ایوولوشن تھیوری. اب تو خیر اس کو سائنسدانوں نے خود ہی ریجیکٹ کر دیا، ہمارا کام انہوں نے کر دیا. لیکن کسی زمانے میں یہ ڈارون تھیوری کی بہت پذیرائی ہوئی ہے. یہ کیا چیز ہے؟ وہ کہتے ہیں پانی تھا، مچھلی بنی، مچھلی سے اوپر چلتے 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 بالآخر بندر بنا، اور کہتے ہیں بندر سے پھر انسان بنا. یہ ان کی لاجک ہے. اس کو ایوولوشن تھیوری کہتے ہیں. ہر دہریہ آپ کو یہی جواب دے گا کہ یہ چیزیں ایک سے دوسری بنتی گئیں بالآخر بندر بنا اور بندر سے انسان بنا. لیکن اس میں دو باتیں بڑی اہم ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ ایک سٹیج سے دوسری سٹیج کا جو جاندار بنا تو ہزاروں سال لگے، پھر ہزاروں سال کے بعد اگلا جانور بنا، پھر ہزاروں سال کے بعد اگلا جانور بنا. ہزاروں سال کی بات کرتے ہیں. لیکن جب بندر سے انسان بنا تو کہتے ہیں کہ وہ بس تھوڑے سے وقت میں بن گیا. تو ان سے ایک کوشچن پوچھنا ضروری ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کے باقی اعضاء کا بننا تو آسان ہے، دماغ کا بننا سب سے مشکل ہے. انسان کے جسم میں سب سے زیادہ کمپلیکیٹڈ چیز اس کا دماغ ہے، جس نے پورے جسم کو کنٹرول کرنا ہے. اب باقی اعضاء کے وجود میں آنے میں تو ٹائم لگا بہت سارا، اور کہتے ہیں عقل کے بننے میں ٹائم بہت تھوڑا لگا. تو یہ آپ بات ان سے پوچھا کریں کہ یہ بتاؤ کہ بھائی جو عقل سب سے زیادہ انسان کی کمپلیکیٹڈ ہے اس پر تو بہت زیادہ وقت لگنا چاہیے تھا، لیکن کہتے ہیں جی کہ وہ بس تھوڑی دیر میں بن گئی. جب آپ ان سے پوچھیں گے نا تو یہ درمیان میں ایک بات کہتے ہیں کہ جی مسنگ لنک ہے. یعنی جو یہ تفصیل پیش کرتے ہیں نا، اس سے یہ بنا، اس سے یہ بنا، اس سے یہ بنا. اب بندر سے جب انسان بنا تو درمیان میں یہ کہتے ہیں جی مسنگ لنک ہے. ان بیچاروں کا لنک مس ہوا ہوتا ہے. خود اپنی زبان سے مانتے ہیں تو مسنگ لنک پہ ان کو پکڑیں آپ. جب بھی کوئی بات کرے نا جی کہ جی بندر سے بنے تو مسنگ لنک کی بات آئے گی تو مسنگ لنک پہ پکڑ لیں کہ کیوں یہ مانتے ہو کہ مسنگ لنک ہے. اس مسنگ لنک کے بغیر ان کا کام چل ہی نہیں سکتا. حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے بتلا دیا کہ بندر سے انسان نہیں بنے، بلکہ انسانوں کو جب بگاڑ دیا گیا، شکلیں مسخ کر دی گئیں تو اللہ نے ان کو بندر بنا دیا. اب دیکھو 1400 سال پہلے تو اس تھیوری کا نام و نشان ہی نہیں تھا نا. اس وقت یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ انسانوں کو ہاتھی بنا دیا یا گدھا بنا دیا یا انسانوں کو بیل بنا دیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان سے ناراض ہوئے، قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے کہا ہو جاؤ پھٹکارے ہوئے بندر. یہ سائنسی نقطۂ نظر سے یہ دیکھتے ہیں کہ انسان اور بندر کے درمیان کچھ چیزیں کامن ہیں. کامن تو ہونی ہے. دیکھو جی انسان جب بگڑے گا تو بگڑ کے جو کچھ بنے گا کچھ نہ کچھ تو اس کی اور اس کی نسبت رہے گی نا آپس میں.
تو قرآن مجید نے تو پہلے بتا دیا کہ بندر انسان نہیں بنا، بلکہ اللہ نے نافرمان انسانوں کو بندر بنا دیا۔ آج کل اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی اب تو سائنس اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے کہ آپ اگر ڈاکٹروں کو جا کر کہیں کہ مجھے بیٹا چاہیے تو وہ آپ کو بیٹا دیں گے۔ بات ٹھیک ہے، لیکن اس میں سائنسدانوں کا کیا کمال؟ انہوں نے کیا کیا کہ اللہ رب العزت کو جو بنایا ہوا نظام ہے اس کو اسٹڈی کیا کہ بیٹی کی ولادت کیسے ہوتی ہے اور بیٹے کی ولادت کیسے ہوتی ہے، اور اس نظام کو اسٹڈی کرنے کے بعد پھر جو بیٹے کے بنانے کا نظام تھا اس کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں اور بالآخر انسان کو بیٹا ملتا ہے۔ تو ایسے صورتحال میں ہمیشہ ایک بات ان کو یہ کہیں کہ بھائی اللہ رب العزت کے قانون کو اسٹڈی کر کے اس کے مطابق کوئی چیز بنا لینا یہ اللہ کا ہے، اللہ کی ہے، تمہاری نہیں ہے۔ ہم تو تب مانیں گے جب ان قوانین کو ایک طرف رکھ کے اپنے قانون بناؤ اور اس کے مطابق کوئی چیز بنا کر دکھاؤ۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر قانون خداوندی کو استعمال کرنا ہے تو تمہارا کیا کمال ہے؟ ہم تو تب مانیں گے کہ اگر ان قوانین کو ایک طرف کر دیں، اپنا کوئی قانون بنائیں اور اس کے مطابق پھر بچہ بنا کے دکھائیں۔ ویسے بھی دنیا میں کتنی چیزیں انسان بن دیکھ کے مان لیتا ہے۔ کچھ لوگ چاند پہ ہو کر آئے، دنیا مان ہی لیتی ہے نا کہ چاند سے ہو کے آئے، خود ساتھ تو ہم نہیں گئے تھے۔ تو بن دیکھے بھی انسان گواہی دیتا ہے۔ مجھے ایک شہر میں جانا پڑا تو وہاں ایک وکیل صاحب تھے، دہریے تھے، اس کے والد اس کو لے آئے۔ خیر کچھ دیر بات چیت ہوتی رہی، وہ کہنے لگا جی میں تو بن دیکھ کے کوئی چیز نہیں مانتا، ہمیشہ دیکھ کے مانتا ہوں۔ اس کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو جب میں نے دیکھا نا کہ یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تو میں سمجھ گیا کہ یہ ٹیڑھی انگلی سے کھیر نکلے گی۔ میں نے کہا پکی بات ہے کہ بن دیکھے کسی چیز کو نہیں مانتے؟ کہتے نہیں جی میں نہیں مانتا۔ میں نے اسے خود پکا کر لیا۔ پکا کرنے کے بعد میں نے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ کون بیٹھے ہیں؟ کہتے ہیں جی میرے والد گرامی ہیں۔ میں نے کہا یہ بتاؤ اس کو جو والد سمجھتے ہو تو دیکھ کے مانا ہے یا بن دیکھ کے مانا ہے؟ اب اس کے والد صاحب بھی گرم ہو گئے اس پر کہ دیکھا تو بڑا منحوس ہے۔ اس کو بڑی مصیبت پیش آئی۔ بھائی بتاؤ آپ نے کوئی والدہ سے پروف مانگا تھا؟ ماں نے کہہ دیا کہ بیٹا یہ تمہارے ابو ہیں اور ہم نے مان لیا اور ساری زندگی اپنے والد کی جگہ پر انہیں کا نام لکھتے ہیں۔ تو دنیا میں کئی چیزیں انسان بن دیکھے کسی کی گواہی پہ مان لیتا ہے۔ اگر ہم نے ماں کی گواہی پر اپنے والد کو مان لیا تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی پہ اللہ کے وجود کو کیوں نہیں مانتے؟ ہماری ماں تو جھوٹ بھی بول سکتی ہے، انسان ہے نا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام صادق اور امین تھے۔ اسلام وہ دین ہے جو انسان کو آنکھیں کھول کر ادھر ادھر عبرت کی نظر ڈالنے کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا قل سیروا فی الارض فانظروا، زمین میں سیر کرو اور دیکھو، عبرت کی نظر ڈالو۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، فرمایا کیوں نہیں یہ غور کرتے کہ اس اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا؟ تو اسلام تو خود چاہتا ہے کہ لوگ عبرت کی نظر ڈالیں اور اس کارخانے قدرت کے نظام کو سمجھیں۔
تو اللہ رب العزت کے وجود کی ایک دو دلیلیں آپ کو دے دیں کہ جو کہتے ہیں کہ جی یہ خود بخود پیدا ہوا، تو خود بخود کا قانون تو ایک جیسا ہونا چاہیے. جو چیز خود بخود بنتی ہے تو پھر اس کا تو قانون ایک جیسا ہونا چاہیے. اگر انسان خود بخود بنا تو اس کا مطلب ہے اس کے جسم پہ جہاں بھی بال ہیں ان بالوں کے بڑھنے کی رفتار ایک جیسی ہونی چاہیے، خود بخود جو بنا. لیکن داڑھی کے بال اور رفتار سے بڑھتے ہیں، سر کے بال اور رفتار سے بڑھتے ہیں، پلکوں کے بال اور رفتار سے، انسان کی بھووں کے بال اور رفتار سے، بازوؤں کے اوپر بال اور رفتار سے. اب یہ بتائیں کہ انسان کے جسم میں بال ہیں، ہر بال کی نشو و نما کو جو مختلف تناسب اللہ نے دیا، یہ اللہ کے سوا کون اور کر سکتا ہے؟ ورنہ تو ایک قانون ہوتا کہ ایک رفتار سے بال بڑھتے، تو اگر پلکیں بھی سر کے بالوں کی طرح بڑھتی تو کتنی خوبصورت ہوتی، اور بھویں بھی بالوں کے سر کے بالوں کے حساب سے بڑھتی تو ماشاء اللہ اچھا بھلا بھوت نظر آتا ہے انسان سے. اور بازوؤں کے بال بھی سر کے حساب سے بڑھتے جیسے سر کے بال بڑھتے ہیں. ہر جگہ کے بالوں کو بڑھنے کے لیے مختلف رفتار دینا، یہ اس کا مطلب ہے کوئی پیچھے ذات ہے جو اس کو گورن کر رہی ہے. اور بال بڑھتے ایسے ہیں کہ انسان خوبصورت نظر آتا ہے. اچھا اگر ہڈیاں ایک جیسی بڑھتی سارے جسم کی تو سپوز بچے کی ٹانگ شروع میں ہوتی ہے 1 فٹ، جوان ہو جاتا ہے تو پھر یہ کئی فٹ بڑی ہو جاتی ہے. اگر ہر چیز اسی رفتار سے بڑھتی تو شروع میں جتنے کان تھے ان کو 6 گنا بڑا ہونا چاہیے تھا، تو 6 گنا کان ماشاءاللہ اتنے بڑے ہوتے. ٹانگ کی رفتار بڑھنے کی یہ تھی کہ وہ کئی فٹ لمبی ہو گئی، ہڈی تھی کئی فٹ لمبی ہو گئی. اگر دانت بھی اسی رفتار سے بڑھتے تو انسان تو شاید منہ بھی اپنا بند نہ کر پاتا. وہ کون سی ذات ہے کہ جس نے دانت کی ہڈی کو اور رفتار سے بڑھایا، ہاتھ پاؤں کے ہڈیوں کو اور رفتار سے بڑھایا، سر کی ہڈی کو اور رفتار سے بڑھایا، جس کی جیسے ضرورت تھی ایسے بڑھایا کہ انسان خوبصورت نظر آتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اور پھر مزے کی بات یہ کہ پروردگار عالم نے ہر انسان کو پیدا کیا. دیکھو یہ 3-4 آرگن ہی ہے نا، آنکھیں ہیں، ناک ہے، منہ ہے، پیشانی ہے. 4-5 چیزوں کے اندر انسان کا نقشہ بنایا. اربوں انسان ہے مگر ہر انسان دوسرے سے جدا نظر آئے گا. آپ اگر کسی پینٹر کو کہیں نا کہ بھئی شکلیں بناؤ تو وہ 10-15 بنانے کے بعد ایک جیسی بنانی شروع کر دے گا، اس لیے کہ وہی آنکھیں، وہی ہونٹ، وہی ناک، چند چیزیں ہی تو ہیں، تو بناتے بناتے وہ ایک جیسی بنانی شروع کر دے گا. اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ اربوں انسان دنیا میں ہیں مگر ہر انسان کا چہرہ دوسرے سے جدا ہوتا ہے. ہر انسان کا چہرہ دوسرے سے جدا، بلکہ ہر انسان کے انگوٹھے کی جو لکیریں ہیں وہ دوسرے سے جدا ہوتی ہیں. یہ کس ذات نے ایسا کیا؟ اگر چیزیں خود بخود بننی تھیں تو پھر شکلیں بھی ایک جیسی ہوتی. ہر ایک کو مختلف شکل جو عطا کی تو یہ میرے پروردگار کا کام ہے. وہی زمین ہے، وہی پانی ہے. ایک پھول کا رنگ سرخ ہوتا ہے، ایک کا نیلا ہوتا ہے، ایک کا پیلا ہوتا ہے. مختلف پھل زمین سے نمکیات لیتے ہیں، ہر ایک کا ذائقہ جدا ہوتا ہے. تو ایک زمین اور ایک پانی سے مختلف چیزوں کو پیدا کر دینا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے.
اللہ رب العزت کا یہ کام ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے وجود کو کیوں مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو، شہتوت کا پتا تھا، اس کو بکری نے کھایا تو دودھ بنا، ہرن نے کھایا تو اس میں ناپا مشک بنا، ریشم کے کیڑے نے کھایا تو ریشم بنا. شہد کی مکھی نے کھایا تو شہد بنا. ایک ہی پتہ ہے، مختلف جاندار اس کو کھا رہے ہیں اور ان میں سے مختلف چیزیں بن رہی ہیں. تو انسان بھی کبھی ایسی 10-15 مشینیں بنا لینا کہ اس میں پتے ڈال دے صبح صبح اور پانی ڈال دے تو ایک میں سے شہد نکل رہا ہو، اور دوسری میں پتے ڈال دے پانی ڈال دے اس میں سے دودھ نکل رہا ہو، اور تیسری میں سے مشک نکل رہا ہو، اور چوتھی میں سے ریشم بن کے نکل رہا ہو. انسان ایسی مشین بنا سکتا ہے؟ نہیں تو بنا سکتا. تو یہ مشینیں اگر بنائی ہیں تو کس نے بنائی ہیں؟ اللہ رب العزت نے بنائی، پروردگار عالم نے بنائی. اس لیے اللہ رب العزت کے وجود کو ہم مانتے ہیں اور ٹھوس مانتے ہیں، اس میں کوئی کچی بات نہیں ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے وجود پر 100 دلائل لکھے ہیں. ایک مرتبہ جا رہے تھے تو شیطان مل گیا. تو شیطان نے کہا جی سناؤ کیا کام کیا؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کے وجود پر 100 دلائل جمع کیے ہیں. وہ کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی، مجھے بیان کرو، میں دلیلیں توڑ دوں گا. ان کا نہیں میرا ایمان بڑا پکا ہے. کہنے لگا مناظرہ کرنا ہے کہ کر لو. اس نے کہا دیکھو آپ کا ایمان کچا اور یہ جو دیہاتی ہے نا اس کا ایمان زیادہ پکا ہے. وہ کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 100 دلائل میں نے لکھے، عالم ہوں، یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ایمان کچا اور یہ جو دیہاتی جا رہا ہے اس کا ایمان پکا. تو انہوں نے پوچھا بھئی بات سمجھ نہیں آئی. کہتے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. وہ دیہاتی کے پاس گیا شیطان اور جا کے اسے کہتے ہیں کہ خدا موجود کوئی نہیں. اس نے جوتا اتارا، کہتے تیری ایسی تیسی. شیطان بھاگا وہاں سے اور آ کے کہتے دیکھ اس کا ایمان پکا نہ، کہ اس نے سننا ہی گوارا نہیں کیا. آپ نے تو سن لیا اور بحث کے لیے تیار ہو گئے. میں کوئی زیادہ وزنی دلیل دیتا تو آپ چپ ہو جاتے، میرا بات مان لیتے. تو آپ کا ایمان کچا اور اس دیہاتی کا ایمان پکا. اس نے جوتا اتارا، اس نے کہا تیری خبر لیتا ہوں، ہوتا کون ہے کہنے والا. تو ایمان ایسا مضبوط ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا وجود کا ایمان جتنا ہمارے دل میں پکا ہوگا اتنا ہی پھر ہم اس کی رضا کے لیے عمل کریں گے. تاہم یہ لوگ مان تو لیتے ہیں. اس نے دیکھا کہ ایک بیل ہے اور اس کے اوپر کدو لگے ہوئے ہیں بڑے بڑے، اتنے بڑے بڑے کدو اور پتلی سی بیل. آگے گیا تو اس نے ایک آم کا درخت دیکھا، اتنا بڑا درخت اور اوپر چھوٹے چھوٹے آم. اور اس کو نیند آ رہی تھی، وہ وہاں لیٹا تو کہنے لگا کہ لوگ اللہ کو مانتے ہیں مگر اللہ کے تو کام بڑے بے ڈھنگے. اتنا بڑا کدو اور چھوٹی سی بیل اور اتنا بڑا درخت اور چھوٹا سا آم، کام میں سلیقہ ہی نہیں. یہ سوچ کے وہی سو گیا. بیچارہ سویا ہوا تھا کہ اوپر سے کسی پرندے نے جو ایک آم گرایا تو اس کی کن پٹی پہ لگا. اٹھ کے دیکھا تو کہتا کہ یا اللہ تیرے کام بڑے اچھے ہیں، اگر اس درخت کے اوپر کدو کے برابر آم لگتے تو میرا کیا بنتا ہے؟ تو جب ٹھوکر پڑتی ہے سمجھ ان کو بھی بات آ جاتی ہے. تو اپنے دل کو سمجھائیں کہ ہم اللہ رب العزت کے وجود کو مانتے ہیں
اور اس میں کوئی ذرہ برابر شک نہیں رہ گئی کہ انسان دیکھ نہیں سکتا، کئی چیزوں کو نہیں دے سکتا. کتنی چیزوں کو بن دیکھے ہم نے مانا ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت کے وجود کے بارے میں دل میں پکا معاملہ ہو کہ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا اور ایک دن ہمیں اس کے حضور پیش ہونا ہے. اس کے لیے تیاری کرنی ہے. اپنے ایمان کی حفاظت کیجیے. انسان کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کا ایمان ہوتا ہے. ایمان سے زیادہ قیمتی چیز اور کوئی نہیں. اس ایمان کی خاطر انسان اپنی جان بھی دے دیتا ہے تو وہ شہید کہلاتا ہے. تو ایمان ہمارے پاس ایک نعمت ہے، اس نعمت کو اور بڑھانا چاہیے. اور جب کوئی پوچھے کہ تم مسلمان ہو تو بالکل تسلی سے جواب دیا کریں کہ الحمدللہ ہم اللہ رب العزت کے وجود کو مانتے ہیں. ایک سائنسدان لارڈ میکالے گزرا ہے، لارڈ کیلون. اس نے لکھا کہ تم جتنا بھی غور کرتے چلے جاؤ گے بالآخر تمہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کو ماننا پڑے گا. اور ایک اصول یاد رکھیں کہ اگر آپ اللہ کی نشانیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں نا تو گو ان دی ڈیٹیل. ظاہر میں موٹا موٹا دیکھیں گے تو نشانیاں نظر نہیں آئیں گی، لیکن جس قدر آپ اس میں غور کرتے چلے جائیں گے اور اس کی تفصیل کھلتی جائے گی اتنا ہی دل سے آواز نکلے گی کہ اللہ تو موجود ہے کہ جس نے آپ نے کائنات کو پیدا کیا. چونکہ ہم نے اب مختلف اعمال اور عنوان کے اوپر آپ کو کچھ باتیں سمجھانی ہیں، اور یہ توحید، یہ اللہ رب العزت کے وجود کا معاملہ اتنا بنیادی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں اس قسم کے سوالات ہوتے ہیں. تو ایک دل میں بات آئی کہ اس کو بھی ذرا صاف کر دیا جائے تاکہ اگلی باتیں سمجھنی آپ کے لیے آسان ہو جائیں. اللہ رب العزت ہمیں اس ایمان کو مزید بڑھانے اور چمکانے کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ حضرات جو اپنے گھروں سے یہاں تشریف لائے، آپ کا آنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. رب کریم ان راتوں میں ہمیں رمضان المبارک میں لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کی سعادت نصیب فرمائے. آج دن میں جو کاغذ دیے تھے توبہ سے متعلق، جن پر گناہ لکھے تھے، اس کو کچھ لوگ جو ہیں وہ تنہائی میں بیٹھ کے ذرا جائزہ ضرور لیں اور اللہ سے معافی مانگنے کی کوشش کریں. سچی توبہ آپ کر لیں گے تو آپ کی برکت سے اللہ دوسروں کی بھی دعاؤں کو قبول کر لیں گے. تو وہ بات بہت اہم ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے ذکر قلبی کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے. دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں ڈوب جائیے. انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے. اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے مالک، ہمارے عاجز مسکین بندے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما. اے اللہ ہمیں آئندہ گناہوں کی ذلت سے محفوظ فرما، ہمیں طاعات کی عزت نصیب فرما. رب کریم ہماری دنیا اور آخرت کے معاملات کو اچھا فرما، اپنی مدد شامل حال فرما. آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما. در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما. اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما. رب کریم دوست احباب نے جن دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، اے اللہ ان کی نیک حاجات کو پورا فرما. اے اللہ ان کے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما.
آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا۔ اے مولا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ جو نوجوان امیدیں لے کے دل میں آئے ہیں، اے اللہ ان نوجوانوں کی باطن کی اصلاح فرما۔ اے مالک جو رکاوٹیں ہیں مختلف کاموں کی، ان رکاوٹوں کو دور فرما، الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا۔ اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك